بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کے آج حالات ہیں پاکستان میں، کسی بھی دور میں ایسے حالات کے پیش نظر چیف جسٹس آف پاکستان کو صرف دو تناظر میں دیکھا جاتا ہے، ایک تو جسٹس کارنیلیس اور دوسرے جسٹس منیر۔ آج جسٹس عمر صاحب بندیال ریٹائرمنٹ کے کنارے پر ہیں، ان کو کس جج سے تشبیہ دی جائے گی، ان کو کس نام سے پکارا جائے گا؟ کیا وہ جسٹس منیر کی کیٹیگری میں آئیں گے یا پھر جسٹس کارنیلیس کی کیٹیگری میں آئیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو وہ جسٹس منیر کی طرح سے مصالحت کی راہ پر چلنے والے تھے، نہ ہی وہ جسٹس کارنیلیس کی طرح جرت مند اور دلیر تھے۔ ان کی ضمیل میں اگر کوئی سب سے زیادہ چیز ہے تو وہ ہے مصلحت، حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرنا۔ اگر ان میں بطور چیف جسٹس سب سے زیادہ کمی تھی، فقدان تھا، تو وہ جرت اور دلیری کا فقدان تھا۔ تو ایسے جج کو آپ کس نام سے پکاریں گے؟ انہوں نے جو بڑے بڑے فیصلے کیے، ان سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جج صاحب کیا کمالات کرتے رہے۔ ان کی طرف سے ایک فیصلہ دیا گیا جس نے پاکستان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، وہ قاسم سوری کی رولنگ کو مسترد کرنے کا فیصلہ تھا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آج تک پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آ سکا۔ جسٹس عمر صاحب بندیال کے فیصلوں کو دیکھا جائے، بڑے بڑے فیصلوں کو دیکھا جائے، نہ تو یہ جسٹس کارنیلیس نظر آتے ہیں، نہ جسٹس منیر ہیں، بلکہ ان کو ایک میسنا جج کہا جا سکتا ہے۔ یہ دو طرف نہیں بلکہ تین طرف کھیلتے رہے۔ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی فیصلوں میں خوش کرنے کی کوشش کی، انہوں نے مسلم لیگ نون، اتحادی جماعت و PDM کو بھی خوش کرنے کی کوشش کی، اور تحریک انصاف عمران خان کی پارٹی کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ گویا تین طرف جج صاحب کھیلتے رہے۔ ادھر جسٹس عامر فاروق جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں، وہ عمران خان سے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا ہاتھ کرتے جا رہے ہیں۔ عمران خان کے حوالے سے کئی فیصلے انہوں نے محفوظ کر رکھے ہیں، اور وہ عمران خان کے لیے توشہ خانہ کیس میں حق کے دفاع کے لیے جو معاملہ تھا وہ بھی انہی جج صاحب کے پاس تھا۔ وہ کیس بھی انہوں نے لگا رکھا ہے، لیکن اس پر آج تک سماعت نہیں ہو سکی۔ اگر اس پر سماعت ہو جاتی ہے یا کوئی بھی منصف اور غیر جانبدار جج اس پر فیصلہ کرتا ہے تو وہ پھر توشہ خانہ ہمایوں دلاور کا فیصلہ اڑا کر رکھ دے گا۔ سارے کا سارا معاملہ پھر دیکھنا پڑے گا، اور عمران خان کو اپنے گواہ پیش کرنے کا موقع ضرور دیا جائے گا۔ عامر فاروق صاحب جہاں پہ اس کیس کی سماعت نہیں کر رہے، وہیں پہ ان کے پاس کئی عمران خان کے حوالے سے فیصلے محفوظ ہیں، اور اس پر انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا کہ اٹک جیل میں ٹرائل ہونا ہے یا نہیں ہونا، لیکن انہوں نے فیصلہ محفوظ کر کے سنایا نہیں، اور انتظار اس کا کیا کہ ابو الحسنات صاحب ٹرائل جا کے جیل میں کر لیں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ان کا محفوظ کیا گیا فیصلہ کل سامنے آتا ہے، پرسوں سامنے آتا ہے، یا کوئی 6 مہینے بعد، سال بعد سامنے آتا ہے۔ بہرحال عمران خان کو فکس کرنے کے لیے، عمران خان کو اسی طرح سے اذیت سے دوچار کرنے کے لیے جسٹس عامر فاروق صاحب جو کچھ کر رہے ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ آخر کار یہ مجبور ہیں، یا پھر عمران خان کے لیے ان کے دل میں کوئی بغض ہے، کینہ ہے، اناد ہے، یا کوئی گانٹ پڑ گئی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن عمران خان کو ریلیف دینے کے لیے جناب عامر فاروق صاحب تیار نظر نہیں آتے۔ عمران خان آخر کار کب تک جیل میں رہیں گے؟ کیا عمران خان عید جیل میں کریں گے یا جیل سے باہر کریں گے؟ آپ بھی کہتے ہوں گے کہ عید میں تو بھی 7 مہینے باقی ہیں، ابھی سے ہم بات کر رہے ہیں کہ عمران خان عید جیل میں کریں گے یا پھر عید جیل سے باہر کریں گے۔ ہاں بالکل اس پر بات ہو سکتی ہے۔ جس طریقے سے عمران خان کو جیل میں رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کاوش کی جا رہی ہے، ساری کی ساری پلانیں کی جا رہی ہے، اس سے تو لگتا ہے کہ 7 ماہ بعد آنے والی عید تو کیا، اس کے بعد آنے والی عید بھی عمران خان کو جیل میں ہی کرنا پڑے گی۔ لیکن یہ پاکستان ہے، پاکستان کی سیاست میں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور پھر یہ تو آپ مانتے ہیں، جانتے ہیں کہ ایک پلاننگ یہ لوگ کرتے ہیں اور ایک پلاننگ اور کہیں سے بھی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی اور قسم کی پلاننگ ہو چکی ہو اور عمران خان رات ڈھلنے سے پہلے رہا ہو جائیں، لیکن امکانات زیادہ یہی ہیں کہ ان کے بس میں ہو تو عمران خان کو یہ کسی صورت بھی جیل سے باہر نہیں آنے دیں گے۔ کب تک کئی عیدیں گزر سکتی ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں عمران خان اور اس کے چاہنے والوں کے لیے امید کی کرن ضرور موجود ہے، جو کسی بھی وقت یقین بن کر سامنے آ سکتی ہے۔ صدر عارف علوی کی طرف سے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا، بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں PTI کی طرف سے اور کسی حد تک پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ علوی صاحب نے
6 نومبر کو اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے الیکشن کرانے کا اعلان کر دیا ہے، یہ انہوں نے اعلان نہیں کیا بلکہ انہوں نے تجویز دی ہے، اور تجویز جس کے سامنے رکھی جاتی ہے اس کی مرضی ہے کہ اس کو مانے یا نہ مانے۔ یہاں پہ صدر علوی پر پی ٹی آئی کی طرف سے بڑا دباؤ تھا کہ اگر آپ نے تاریخ کا اعلان نہ کیا تو آئین شکنی ہوگی۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے صدر عارف علوی کی طرف سے ایک اور باریک واردات ڈال دی گئی ہے۔ سارے اپنی اپنی جگہ پر مطمئن ہے، الیکشن کمیشن، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان یہ بیانات دے رہے ہیں کہ صدر کے پاس اختیار نہیں ہے الیکشن کی تاریخ دینے کا۔ انہوں نے الیکشن کی تاریخ دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ میں تجویز دیتا ہوں کہ ان وجوہات کی بنا پر 6 نومبر کو الیکشن ہو جانے چاہیے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 6 نومبر کو الیکشن کروائے جائیں، انہوں نے حکم نہیں دیا، انہوں نے ہدایت جاری نہیں کی بلکہ تجویز دی ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ صدر علوی صاحب پتلی گلی سے یا موٹی گلی سے نیمے نیمے ہو کے نکل گئے ہیں، سب کو انہوں نے راضی کر دیا ہے۔ 6 نومبر کو انتخاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، لیکن اس کا ایک ہی جواب ہے کہ 6 نومبر کو الیکشن نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے۔ کب الیکشن ہوں گے؟ جب الیکشن کمیشن چاہے گا اور جب الیکشن کمیشن کو کہہ دیا جائے گا۔ آپ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں عمران ریاض خان کے حوالے سے۔ ان کی بازیابی کی ایک امید پیدا ہوئی ہے، جیسا کہ آئی جی کی طرف سے کہا گیا اور امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ عمران ریاض خان 1-2 روز میں اپنے گھر پہنچ جائیں گے۔ تو پس منظر میں کیا ہے، پس پردہ کیا ہے؟ اب یہ خبریں سامنے آئی ہیں کہ قاضی فائصہ صاحب کی اس معاملے میں انٹری ہوئی ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میرے چیف جسٹس پاکستان بننے سے قبل عمران ریاض خان کو رہا کر دیا جائے، ان کو ان کے گھر پہنچا دیا جائے۔ اس خبر میں کتنی صداقت ہے اس کا 1-2 روز میں اندازہ ہو جائے گا۔ اور قاضی فائصہ صاحب کی طرف سے اگر ایسی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے تو یہ ایسی خواہش بھی ہو سکتی ہے کہ جو قاضی صاحب کی پوری نہ ہو، کیونکہ پہلے بھی عمران خان کی بازیابی کے حوالے سے، ان کی رہائی کے حوالے سے کئی کوششیں ہو چکی ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے گھوڑے دوڑائے ہیں، لیکن ان کوششوں کے، ان کاوشوں کے بالکل ہی نتائج سامنے نہیں آئے۔ جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ عمران ریاض خان کا سافٹ ویئر ابھی اپ ڈیٹ نہیں ہوا، وہ اگر چاہیں گے تو عمران ریاض خان کی رہائی نہیں ہو سکے گی۔ قاضی فائصہ صاحب نے جو رستے توڑوانے ہیں، جو کچھ انہوں نے کرنا ہے وہ کر لیں، لیکن عمران ریاض خان کی بازیابی، عمران ریاض خان کی رہائی صرف اسی صورت ہو سکتی ہے جب ان کو اٹھانے والے، ان کو ساتھ لے جانے والے، ان کا دل کرے گا، ان کی مرضی ہوگی یا ان کا من پسیج جائے گا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔